اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ ان کا امتحان لیا اللہ نے ان کے دلوں کا تقوی کے لیے، اور وَأَلْزِمْهُمْ كَلِمَةُ التَّقْوَى، یہ اس لائق بھی نکلے ہیں صحابہ کے دل، اللہ نے ان کے دلوں میں تقوی کی دولت کو رکھا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے یہ اصحاب جو ہیں اوپر سے ایمان رکھتے تھے لیکن اندر سے ایماندار نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان کو جانچا، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو جانا، ان کے دلوں کا امتحان لیا، یہ کامیاب ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہ فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ اولئک ھم الصادقون۔ اللہ رب العالمین ان کی عظمتیں بیان فرماتے ہیں، فرمایا اولئک ھم الراشدون، اور جن کے بارے میں خالق کائنات ارشاد فرمائے یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ متقی ہیں، یہ پرہیزگار ہیں، یہ کامیاب ہیں، یہ کامران ہیں، یہ اللہ کی جنتوں کے وارث ہیں۔ اولئک ھم الوارثون، یہ جنتوں کے وارث ان کو کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیے اللہ رب العالمین سچ فرماتے ہیں یا یہ لوگ؟ اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ کسی کی سچی بات نہیں ہو سکتی۔ سب سے زیادہ قول میں، بات میں اللہ رب العزت کی ذات سچی ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں یہ کامیاب ہیں، یہ کامران ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اگر کامیاب نہیں سمجھتے پھر جنت کے سرٹیفکیٹ دنیا میں کیوں عطا کر دیے ہیں؟ صحیح بخاری کی روایت میں صبح ہی پڑھ رہا تھا، بات کو مختصر کرتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی کہتے ہیں میں نے گھر سے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ کرنے کے لیے باہر نکل گیا۔ میں مسجد میں گیا، صحابہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ابھی نکلے ہیں۔ میں آپ کے قدموں کو دیکھتے دیکھتے میں بھی پیچھے چل پڑا۔ میں چلا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہو گئے تھے، تو میں بھی وہاں چلا گیا۔ میں اندر جاتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے، قضاء حاجت کے لیے نکلے ہوئے۔ میں واپس آ گیا، انتظار کرتا رہا دروازے کے اوپر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، آپ نے وضو فرمایا۔ وضو کرنے کے بعد آپ جب ایک کنواں تھا وہاں، آپ اس کنویں کی منڈیر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے اپنی ٹانگیں جو ہیں وہ لٹکا لی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گیا اور میں آپ کے پاس چلا گیا۔ میں نے سلام کیا، آپ نے میرے سلام کا جواب دیا، اور میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ آج میں دروازے کے اوپر بیٹھوں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان بنتا۔ کہتے ہیں میں بیٹھ گیا دروازے پر۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، دروازہ کھٹکھٹانے والے نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کون؟ کہا ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ کہتے ہیں کون ہے یہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اولئک ھم الراشدون اولئک ھم الراشدون اولئک ھم الصادقون۔ یہ وہ جماعت ہے، حضرت ابو بکر
صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جماعت میں سے ایک فرد ہیں اور سب سے فضیلت والے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ابھی ٹھہریے۔ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، جا کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ابو بکر آئے ہیں، اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، کیا میں ان کو اجازت دے دوں یا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جاؤ ابو بکر کو اندر آنے کی اجازت بھی دے دو، ان کو جنت کی خوشخبری بھی سنا دو، ان کو جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ باہر کھڑے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے آئے، دروازہ کھولا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت بھی دیتے ہیں اندر آنے کی اور آپ کو جنت کی خوشخبری بھی سناتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوش ہوئے ہوں گے، جنت کی خوشخبری پائی ہے۔ اور جن کے ایمان میں آج لوگ شک کرتے ہیں، جن کو آج برا بھلا کہا جاتا ہے، لیکن ان کو دیکھیے تو صحیح، ان کو اللہ کے نبی جنت کی بشارت سنا رہے ہیں۔ میرا یہ دعویٰ تھا جو نبی کے صحابہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں، جو نبی کے صحابہ کے ساتھ نفرت رکھتے ہیں، ان کو نبی کے ساتھ کوئی محبت نہیں۔ جس کو نبی سے محبت ہوتی ہے وہ نبی کی بات کو بھی مانتا ہے، اگر محبت ہوتی نبی کی بات کو مانتے۔ آپ نے فرمایا ابو موسیٰ جا کر کے ابو بکر صدیق کو اندر آنے کی اجازت بھی دے دے، ساتھ جنت کی خوشخبری بھی سنا دے۔ جنت کی خوشخبری بھی مل گئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر ہوئی، پھر دروازہ کھٹکھٹانے والا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے پوچھا کون؟ کہا گیا کہ انا عمر، میں عمر ہوں رضی اللہ تعالیٰ قربان جائیے۔ یہ کہتے ہیں ابھی رکیے ٹھہریے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر کے آتا ہوں۔ آپ دوڑے ہوئے آئے، آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر عمر آئے ہیں، اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جا میرے عمر کو جا کر کے اندر آنے کی اجازت بھی دے دے اور ساتھ یہ بھی بتا دے، اسے جنت کی خوشخبری بھی سنا دے۔ وَأَبْشِرْهُ بِالْجَنَّةِ، جنت کی خوشخبری بھی سنا دے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ جا کر کے جنت کی خوشخبری بھی سناتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اندر آنے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ بھی آ کر کے نبی علیہ السلام کے پاس جانب بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، پھر دروازہ کھٹکھٹانے والا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں میں نے پوچھا کون؟ آگے جواب آیا کہ انا عثمان، میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو پھر یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ آ کر کے بتلاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر عثمان آئے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جا میرے عثمان کو جا کر کے اندر آنے کی اجازت بھی دے دے اور اس کو یہ بھی جنت کی خوشخبری بھی سنا دے، ساتھ یہ بھی بتا دے کہ عثمان کے لیے ایک مصیبت یعنی بلا ہے، مصیبت کو بلا کو جھیلنے کے بعد جنت ملے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ جا کر کے یہ بات کہتے ہیں قربان جائیے، جنت کی خوشخبری پا کر کے یہ تینوں صحابہ اندر آئے ہیں، ساتھ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ساتھ
ساتھ عمر فاروق بیٹھے ہیں، اب ساتھ بیٹھنے کی جگہ نہیں تو حضرت عثمان سامنے بیٹھ جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قربان جائیے، یہ کون صحابہ ہیں جن کو جنت کی بشارتیں اللہ کے نبی نے خود دی ہیں، جنت کی بشارت پا کر کے آنے والے۔ تو اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ صحابہ کی جماعت کوئی عام جماعت نہیں ہے میرے محترم بھائیوں، کہ صحابہ کی وہ جماعت ہے جن کے بارے میں کہنے والے نے کیا کہا ہے؟ کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ اسلام ایک ایسا شجر نہیں کہ جس نے غذا پائی ہو پانی سے، صحابہ نے خون دیا، گردنیں پیش کی تو اسلام میں بہار آئی۔ یہ صحابہ کی جماعت جن کو آج لوگ برا بلا کہتے ہیں، ان میں تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو بھی برا بلا کہا جاتا ہے۔ کون عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا؟ حضرت نبی علیہ السلام کی بیوی عائشہ۔ کون عائشہ؟ صدیق کی بیٹی عائشہ۔ لوگ آج کل رشتے ناتے کرتے ہیں، کسی کا رشتہ جو ہے چاچا کرتا ہے، کسی کا رشتہ تایا کرتا ہے، کسی کا رشتہ ماموں کرتا ہے، کسی کا رشتہ جو ہے اس کا باپ منتخب کرتا ہے، لیکن قربان جائیے ایسا صدیقہ وہ ہے جن کا رشتہ آسمان کے رب نے منتخب کیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نبی علیہ السلام کا نکاح ہوا، ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی۔ نبی علیہ السلام کی جب یہ بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی دیر تک زندہ رہی ہیں تو کوئی اور نکاح نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد جب یہ دنیا سے چلی گئی ہیں، فوت ہو گئیں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک نے مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے۔ تو حضرت خدیجہ دنیا سے چلی گئیں تو نبی علیہ السلام کو اصحاب کرام مشورہ بھی دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور نکاح کر لیں کیونکہ گھر کے بھی آخر ضروریات ہیں۔ حضرت فاطمہ بھی چھوٹی تھی، ابھی بچپنا تھا۔ نبی علیہ السلام دو رشتے پیش کیے گئے، ان میں سے ایک حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ نبی علیہ السلام نے حضرت سودا کے ساتھ نکاح کیا۔ پھر ان کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تیسرا، اور خدیجہ کے فوت ہونے کے بعد یہ دوسرا نکاح حضرت عائشہ کے ساتھ ہوا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ بڑی محبت رکھتی ہیں۔ حضرت اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین، کہ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن بول کر کے کہتا ہے، او بھائیو، کوئی انسان اگر بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے بغیر اس کی پیدائش ناممکن ہے، ماں کے بغیر جیسے بچہ نہیں ہے، اسی طریقے کے ساتھ آئیے دیکھیے امی عائشہ کو مومن اور ماں سمجھنے کے بغیر کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیے کیا کہتی ہیں؟ نبی علیہ السلام آپ مجھے دیکھتے رہتے، میں جس جگہ پیالے پہ منہ لگا کے پانی پیتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ منہ لگا کے پانی پیتے تھے، اور میں جس جگہ پہ نبی علیہ السلام مجھے دیکھتے رہتے تھے، جس جگہ پہ میں ہڈی کے اوپر منہ لگاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہڈی کو اپنے منہ میں لگا لیتے۔ اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قربان جائیے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ انہوں نے اپنی زندگی کو بسر کیا ہے۔ اگر کسی موقع کے اوپر نبی علیہ السلام ان کو نظر نہیں آتے تو حضرت عائشہ پریشان ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، سفر کے لیے نبی علیہ السلام جب بھی نکلتے تھے اپنی کسی نہ کسی ایک بیوی کو ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ اب اس سفر میں جو ہے نبی علیہ السلام اپنی بیوی عائشہ کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں، حفصہ بھی ساتھ ہے، لیکن اکثر ایسے ہوتا تھا نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کی سواری کے اوپر سوار ہو جایا کرتے تھے، لیکن آج حضرت عائشہ نے یہ سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ کی سواری کے اوپر سوار ہوں گے، تو حضرت عائشہ کیا کرتی ہیں، کہنے لگی حفصہ آج کیوں نہ ہو کہ ہم اپنی سواری کو تبدیل کر لیں، سواری بدل لیں۔ دل میں یہ ارادہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری سواری پر سوار ہوں، محبت جو ہے، پیار ہے۔ نبی علیہ السلام معمول کے مطابق آئے، آپ کیونکہ انہوں نے سواریاں تبدیل کر لی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی سواری کے اوپر سوار ہو گئے، تو وہ تو حضرت حفصہ کے پاس تھے۔ حضرت حفصہ کے ساتھ یہ سفر ہوا، حضرت عائشہ اتنا پریشان ہوتی ہیں، راستے میں یہ سوچتی جاتی ہیں آج میں نے اپنے اوپر کیا ظلم کر لیا ہے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی نے میری سواری پہ سوار ہونا تھا تو میں کبھی بھی سے سواری تبدیل نہ کرتی، آج میں کیا کر بیٹھی ہوں، اپنی قسمت پہ روتی ہے، جا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ایک جگہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صاحب پڑاؤ ڈالو، پڑاؤ ڈالا گیا، سارے اپنی سواریاں باندھ لیتے ہیں، حضرت عائشہ سواری سے اتر کر کے گھاس میں اپنے پاؤں کو مارتی ہیں، یا اللہ کوئی مزید جانوری بھیج دے جو عائشہ کو آج ڈس لے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی پریشان ہیں، اس پریشانی کے عالم میں یہ بات کہہ رہی ہیں، نبی علیہ السلام نے سن لیا، آپ مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا عائشہ اس میں آپ کی غلطی ہے، آپ نے سواری تبدیل کر لی ہے، اللہ کے نبی سمجھ گئے، آپ نے فرمایا کہ ایسا سواری اگر تبدیل نہ کرتی تو میں تیری ہی سواری پہ سوار ہونا تھا، میں نے تو آپ کی سواری پہ اوپر سوار ہوا ہوں، سواری تو آپ نے چینج کی تبدیل کی ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ نبی علیہ السلام یہ بات کہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ اصل بات یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کب کہتی ہوں آپ کے اوپر میرا کوئی جو ہے یہ کہنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ میں نے غلطی تو آپ ہی کی ہے، اپنی قسمت کے متعلق سوچ رہی ہوں اور اپنے اوپر یہ غصہ کر رہی ہوں، ایسا آج تو نے اپنے اوپر یہ کتنا ظلم کر لیا ہے۔ حضرات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی محبت ہے، قربان جائیے نبی علیہ السلام سفر کے اوپر ہیں، آپ سفر کے لیے گئے ہیں، اگر گھر میں کوئی چیز آتی ہے کوئی تحفہ بھی لے کر کے آتے ہیں، حضرت عائشہ اس وقت تک کھاتی نہیں جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ جاتے، اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہی تو وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، آپ نے فرمایا یا اللہ میں ہمیشہ تقسیم برابری کی کرتا ہوں لیکن دل تیرے قبضے میں ہے، یا اللہ دل عائشہ کے ساتھ زیادہ ہے، عائشہ کے ساتھ محبت زیادہ ہے، یہ نبی علیہ السلام اس لیے تو کہتے ہیں، قربان جائیے وہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے سب کے ہیں لیکن عائشہ کا حجرہ اس کو اللہ نے کیسا ہی مرتبہ عطا فرمایا ہے، نبی علیہ السلام اپنے منبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، لوگوں یہ میرا منبر اور عائشہ کے حجرے تک یہ جتنا بھی ٹکڑا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کا ٹکڑا ہے۔
ایسا دنیا میں رہی ہے، جنت کے ٹکڑے میں رہی ہے۔ قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے، اسی حضرت عائشہ کے حجرے جنت کے ٹکڑے میں آج بھی آپ دفن ہیں۔ دنیا میں بھی رہی تو جنت کے ٹکڑے میں، اور قیامت کا دن ہوگا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کرام اور صحابیات کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آخر دعوانا الحمدللہ۔